بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تم کو امتم وسطن ایک امت درمیانی، وسطن لتکونوا شہداء تاکہ ہو جاؤ تم گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیکم شہیدا تم پر گواہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت محمدیہ، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور یہاں پہ ماں اور اللہ کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم، اگر ماں کا کریں گے تو اللہ کا بھی لازمی کریں گے، ورنہ ہم دونوں کا چھوڑ دیں، ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک کا کریں اور ایک کا نہ کریں، اب یہاں دونوں کا چھوڑ دیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ اور ہم نے کر دیا آپ کے قبلے کو جس پر آپ تھے، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ تاکہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنقَلِبُ اور کون پھرتا ہے، عَلَىٰ عَقِبَیْهِ اپنی ایڑیوں کے بل۔ اب ان دونوں کا ترجمہ دیکھ لیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں ہم نے کیا آپ کے قبلے کو جس پر آپ تھے، اللہ سوائے اس کے کہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون پھرتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، الٹے پاؤں پھرنا، یعنی کون بات مانتا ہے اور کون بات نہیں مانتا، کون اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یہ بہت بھاری چیز ہے، اللہ سوائے ان لوگوں کے، عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، ہدایت دے دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ لِيُضِيعَ ایمانکم کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، تمہاری نیکیوں کو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف الرحیم نرم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں پہلی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو درمیانی امت فرمایا، وسطن۔ اب یہ وسطن یہاں پر سین کے زبر کے ساتھ ہے، وسطن، وسطن کہتے ہیں معتدل، معتدل امت یعنی درمیانی امت، عدل والی امت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امت محمدیہ کو تمام امتوں پر خاص فرمایا اور فرمایا کہ تم ایک معتدل امت ہو، یعنی تم دوسری امتوں کی گواہی دو گی، تم گواہ ہوگے لوگوں پر، تم اور نبی تم پر گواہ ہوں گے، دوسری امتوں کی گواہی دو گے اور نبی تمہاری گواہی دیں گے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسری امتیں اپنی نبیوں کو، اپنی کتابوں کو جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، قیامت میں وہ ایسے کہیں گے، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں اتری، کوئی ہدایت نہیں ملی، ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا۔ تو امت محمدیہ کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس نبی آئے تھے، اللہ نے بھیجے تھے، کتابیں بھی نازل ہوئی تھی۔ تو اس پر پچھلی امتیں کہیں گی یہ تو ہمارے زمانے کے بہت بعد میں آئے تھے، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، ہمارے واقعات کی ان کو کیسے خبر ہوئی، یہ ہمارے خلاف ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہاں پہ کیا کہ پھر امت محمدیہ یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے ہم نہ تھے مگر ایک سچی کتاب، ایک سچے نبی موجود تھے، اور نبی ہم نے اپنے نبی سے تمہارے واقعات کا علم جو ہے معلوم کیا ہے، یعنی احادیث کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے۔ تو اس پر نبی علیہ السلام گواہی دیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر نبی علیہ السلام وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ گواہی ان کی سچی ہے۔ تو دیکھیں امت محمدیہ وہ معزز امت ہے جو دوسری امتوں پر گواہ ہوگی اور نبی اس پر گواہ ہوگی۔ آگے دیکھیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے آپ کا جو یہ قبلہ بدلا ہے اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون نافرمانی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو مطلب اپنے فضل سے سب کچھ معلوم ہے، لیکن ظاہری طور پر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جس قبلے کو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پہ بنایا تھا، مطلب 16-17 مہینے کے لیے بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حکم آیا، تو اب اس کو ظاہری طور پر تبدیل کیا جائے کہ پھر پتہ چلے کون کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون کون جو ہے وہ الٹے پاؤں پھرتا ہے، اتباع نہیں کرتا۔ اور اب یہ آگے جو فرمایا
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت بھاری چیز تھی مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی ان کے لیے یہ بھاری نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن لوگوں کو ہدایت دینا تھا ان کو یہ بھاری نہیں ہوا. وہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بدلا تو انہوں نے بھی بدلا. لیکن جو لوگ مشرکین تھے، منافقین تھے، یہود پرست تھے، یہودی تھے، وہ ان کے اوپر یہ بہت بھاری گزرا. تو ان کو بہت زیادہ جو ہے اس سے مشقت ہوئی کہ پہلے تو یہ قبلہ تھا، اب یہ ہو گیا، پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اب اس طرف کرتے ہیں. تو پھر اس طرح سے شبہات کرنے لگے نعوذ باللہ کہ مسلمانوں کو بھی شبہ میں ڈالنے لگے کہ تم نے جو 16-17 مہینے اس طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی وہ تمہاری ضائع ہو گئی. اور نعوذ باللہ جو بھی شخص اس میں فوت ہو گیا اس عرصے میں تو اس کی نمازیں وہ ساری ضائع ہو گئی، فوت ہو گئی. تو اللہ نے یہ آیت اتاری وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو. یہاں ایمان سے مراد نمازیں ہیں، نیکیاں، کہ اللہ نے وہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں کی. وہ ایک اللہ کا حکم تھا، اس وقت تم نے اس کو مانا، تمہاری نمازیں قابل قبول. اب یہ اللہ کا حکم ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، ابھی یہاں پہ نمازیں قابل قبول. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نمازیں ضائع کر دی. بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت نرم ہے اور رحم کرنے والے ہیں.